السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر میرے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ نے یہ اکثر سنا ہوگا کہ کسی ملک کی کرنسی کی قدر ڈالر کے مقابلے میں اتنا گر گیا ہے یا اتنا اوپر گیا ہے، یا یہ کہ اس ملک کی کرنسی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کو ہم ڈپریسیشن آف کرنسی کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کرنسی اپنی قدر کھو چکی ہے، یا یہ کہ کرنسی ڈپریسیٹ کر چکی ہے۔ اب اس چیز کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ 5-6 سال پہلے پاکستانی روپے کی قدر کیا تھی اور اب کیا ہے۔ اسی طرح دوسرے ممالک کی کرنسی بھی وقت کے ساتھ ساتھ ڈپریسیٹ ہوتی رہتی ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں تجارت ڈالر سے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا ملک کسی ملک سے قرضہ لیتا ہے یا کسی دوسرے انٹرنیشنل ادارے سے بھی قرضہ لیتا ہے تو وہ قرضہ ڈالرز میں فراہم کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ملک وہ قرضہ واپس کرنا ہو تو بھی وہ اپنے ملک کے کرنسی سے نہیں بلکہ ڈالر میں سود سمیت وہ قرضے واپس کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی کرنسی کا مقابلہ ڈالرز کے ساتھ کر دیتے ہیں کہ ڈالر کے مقابلے میں کسی ملک کی کرنسی کتنی گر چکی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ملک کی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں ڈی ویلیو کیوں ہو جاتی ہے؟ ناظرین، اس کے کچھ وجوہات ہیں۔ ان میں چند وجوہات اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلی چیز یہ کہ ڈالر کی ویلیو کیسے بڑھتی ہے۔ ناظرین، اس میں سب سے پہلا فیکٹر امپورٹ ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ پاکستان کی جو امپورٹ ہے، یعنی جو چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں، وہ پاکستان کی ایکسپورٹ سے بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ملک سے ڈالر باہر زیادہ جا رہا ہوتا ہے اور اندر کم آ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے پاس ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے۔ اب جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس کی قدر بڑھ جائے گی۔ اگر پاکستان اپنی ایکسپورٹ کو امپورٹ سے زیادہ کر دے تو ملک میں زیادہ ڈالر آئیں گے اور ڈالرز کی شارٹیج نہیں ہو جائے گی، اور پاکستانی روپے بھی ڈالرز کے مقابلے میں مستحکم ہوگی۔ دوسری چیز ڈیفیسٹ ہے، یعنی خسارہ۔ جس طرح میں نے بتایا کہ اگر آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تجارتی خسارہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی ملک کی بجٹ میں ایکسپینڈیچر زیادہ ہو لیکن اس ملک کا ریونیو کم ہے تو اس کو بھی بجٹ خسارہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کے کئی خسارے ہوتے ہیں جن کو ڈیفیسٹ کہا جاتا ہے۔ اب حکومتیں اس خسارہ کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نوٹ چھاپتے ہیں، جس کی وجہ سے کرنسی کی ویلیو کم ہو جاتی ہے اور دوسرے اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تیسری اور سب سے ضروری چیز قرضہ ہے۔ غریب ممالک اپنے ملک کو چلانے کے لیے دوسرے ممالک سے یا کسی اور انٹرنیشنل ادارے بینک سے قرضہ لیتے ہیں۔ اب اس قرضے کو واپس بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کئی فیصد سود بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب فرض کریں کہ کسی ملک نے قرضہ لیا اور اگلے سال اس کو وہ قرضے سود سمیت ادا کرنا ہے، یعنی اگر اس نے $1 ارب کا قرضہ لیا ہے تو اس کو $1.5 ارب واپس کرنے ہوتے ہیں۔ اگر اس ملک کے پاس ڈالر موجود ہوتے ہیں اور قرضہ واپس کرتا بھی ہے تو اسے ایکچول قرضے سے کئی گنا زیادہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر فرض کرے کہ اگر اس ملک کے پاس ڈالرز نہیں ہے تو وہ دوسرے اور ممالک سے پھر قرضہ لیتا ہے اور پہلے والے قرضے سود سمیت ادا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کی کرنسی کے پر کٹ جاتے ہیں۔ دوسری طرف اگر کوئی ملک قرضے کو واپس کرنے کے ٹائم کو ایکسٹینڈ بھی کرتا ہے اور اس ملک کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہو تو اس ملک کے قرضوں میں آٹومیٹیکلی اضافہ ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اگر $1 ارب 1000 روپوں کے برابر ہوتا تھا، وہ اب روپے کی قدر گرنے کی وجہ سے 2000 ارب روپے کے برابر ہوگا، اور اس ملک کو 1000 کے بجائے 2000 ارب روپے واپس کرنا ہوں گے۔ اور اگر اس طرح اس ملک کے پاس ڈالرز ختم ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے قرضے ادا نہ کر سکے اور اپنی ضرورت کی چیزیں امپورٹ کرنے کے لیے ڈالرز بھی نہ رہے تو وہ ملک بالآخر دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔